السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اس پروگرام کے دیکھنے اور سننے والے ہمارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے کہ رمضان مبارک کے داخل ہونے، شروع ہونے کا ثبوت کیسے ہوگا۔ رمضان شرعی کورس میں پہلے کلاس میں نے آپ لوگوں کو روزے یعنی صوم کی فضیلت، اہمیت اور اس کا ثواب بتلایا تھا، اور آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان مبارک کا مہینہ کیسے شروع ہوگا یا اس کے شروع ہونے کا پروف اور ثبوت کیا ہے۔ تو آپ حضرات یہ بات جانتے ہوں گے، نہیں جانتے ہیں تو جان لیں کہ رمضان مبارک کے شروع ہونے کا ثبوت 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہوگا۔ یعنی کیسے ہم جان پائیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے؟ تو اس کے 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اگر پایا گیا تو ہم یہ جان جائیں گے کہ رمضان مبارک شروع ہو گیا ہے۔ نمبر 1 جو سب سے محقق امر ہے کہ رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے۔ رمضان مبارک کا چاند دکھ جائے، نظر آ جائے، تو ہم یہ جان جائیں گے کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اور ہر مسلمان کو یہ چاہیے، جیسا کہ آداب نبوی میں سے ہے، کہ جب کسی بھی مہینے کا چاند ہم دیکھیں کہ نکل چکا ہے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اب اگر شعبان کا مہینہ ختم ہوتے ہوتے شعبان کے 29 کو اگر چاند نظر آ جائے تو ہم سمجھ جائیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ پرارمبھ ہو گیا ہے، شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی بھی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے، لا تصوموا حتی تروا الہلال، تم لوگ اس وقت تک روزہ یعنی رمضان کا روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ تم لوگ چاند دیکھ لو، ولا تفطروا حتی تروا الہلال، اور رمضان کا روزہ رکھنا اس وقت تک بند نہ کرو جب تک کہ عید کا چاند نہ دیکھ لو۔ تو اور ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، رمضان مبارک کا روزہ رکھنا شروع کرو چاند دیکھ کر، اور رمضان کا روزہ رکھنا بند کرو چاند دیکھ کر۔ تو گویا اگر رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے، دکھ جائے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ثابت ہو گیا، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مان لیا چاند
सबों ने नहीं देखा, लेकिन अगर किसी एक तौहीद वाले, अमानतदार, दियानतदार, बाअमल आदमी ने गवाही दे दी कि मैंने रमजान मुबारक का चांद देखा है, तो एक आदमी की गवाही मानी जाएगी और उसकी गवाही की बुनियाद पर रमजान मुबारक का महीना शुरू माना जाएगा। किसी एक ने चांद देखा और वो एक आदमी है या एक से ज्यादा है, लेकिन अगर एक ही आदमी ने देखा और वो आदिल है, मोमिन है, तौहीद वाला है, नमाज रोजे का पाबंद है, दीनदार है, और उसने गवाही दी कि मैंने अपनी आंखों से रमजान मुबारक का चांद देखा है, तो उसकी गवाही भी मानी जाएगी, अगरचे वो एक ही आदमी क्यों ना हो। इसी तरीके से अगर किसी आदिल गवाह ने गवाही दी कि मैंने ईद का चांद देखा है, तो उसके लिए 2 आदमी होना जरूरी है। यानी रमजान मुबारक का महीना खत्म होने के लिए 2 गवाह होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, और शुरू होने के लिए एक ही गवाह काफी है जो आदिल हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो। तो रमजान के शुरू होने का दूसरा तरीका चांद के निकलने की गवाही मिल जाए बावसूक, काबिल एतमाद, आदिल, परहेजगार आदमी की शहादत और गवाही से। ठीक है, चांद नजर भी नहीं आया और चांद के देखने की गवाही भी नहीं मिली काबिल एतमाद, तो अब तीसरा तरीका यह है कि मान लिया पश्चिम जानिब बदली है, गुबार है, बतला साफ नहीं है, चांद नजर नहीं आता है, तब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम शाबान की 30 तारीख पूरी करेंगे। 29 को चांद नहीं दिखा, चांद देखने की गवाही भी नहीं मिली जो काबिल एतमाद गवाही हो, तो अब हम क्या करेंगे? शाबान का 30 दिन पूरा करेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अरबी में महीना या तो 29 दिन का होता है और या 30 यानी 30 दिन का होता है। तो अब चांद भी नहीं दिखा, बावतो काबिल एतमाद जरिए से चांद के देखने की खबर भी नहीं मिली, या कोई दीनी इदारा चांद के देखने की गवाही न दी और ऐलान न किया, तो अब हम शाबान की 30 तारीख पूरी करेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़दुरू लह, कि अगर बदली छा जाए तो तुम शाबान की 30 दिन पूरा करो, शाबान के 30 दिन पूरा करो। तो अब शाबान की 30 तारीख पूरी की जाएगी और फिर उसके बाद रमजान मुबारक 30 के बाद जो दिन आएगा वो रमजान की 1 तारीख होगी और रमजान मुबारक का रोजा शुरू कर दिया जाएगा। तो इस क्लास, मुख्तसर क्लास के अंदर हमने क्या सीखा, क्या बताया गया कि रमजान मुबारक के महीने के शुरू होने का सबूत 3 जरियों में से किसी एक जरिए से होगा। समझ में आई बात? नंबर 1, चांद दिख जाए, चांद देख लिया जाए। नंबर 2, हमने नहीं देखा, हमारे गांव वालों ने नहीं देखा, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट वालों ने नहीं देखा, लेकिन अगर मतला मुख्तलिफ नहीं है, एक ही मतला चांद के निकलने की जगह करीब करीब एक ही है, दिल्ली से खबर आ गई, लखनऊ से खबर आ गई कि एक
عادل گواہ نے چاند کو دیکھا تو اس خبر پر عمل کر کے رمضان کا مہینہ بتانا شروع کر دیا جائے گا، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ چاند بھی نہیں دکھا، چاند کے نکلنے کی، دیکھنے کی گواہی بھی نہیں ملی، تو اب کیا کریں گے؟ شعبان کا 30 دن پورا کریں گے، کیونکہ عربی میں مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے، اور اب شعبان کا مہینہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم 30 تاریخ پورا کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، کہ اگر بدلی چھا جائے، غبار آ جائے، چاند نہیں دکھا، چاند نہیں نظر آیا، نہ گواہی ملی، تو تم شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ تو یہ 3 طریقے ہیں رمضان مبارک کے ثابت ہونے کے۔ یہاں ایک بات اور بتلا دوں، جیسا کہ ابھی سوال بھی آ گیا ہے کہ کچھ لوگ رمضان المبارک کے استقبال میں، ویلکم میں، رمضان سے پہلے ہی 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے ان کا نیت کیا ہے؟ استقبال رمضان، رمضان کا سواگت یا ویلکم کہنے کے لیے وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث سے اور عمل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے استقبال میں، اس کو ویلکم کہنے میں، سواگت کرنے میں، ہمیں رمضان سے پہلے استقبال رمضان کی نیت سے کوئی 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ عمل قطعاً غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر کے بہت زیادہ حریص اور لالچی تھے، اور ہمارے صحابہ کرام جو بہت ہی زیادہ خیر کے چاہنے والے تھے، وہ ہمارے سلف صالحین جو رمضان مبارک کا کافی دنوں پہلے انتظار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے، رمضان مبارک کو کے 1 منٹ کو اچھے عملوں میں گزارنے کے لیے جفا کشی اور محنت کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، ان سے یہ عمل ثابت نہیں۔ چنانچہ رمضان مبارک کے استقبال کے لیے 2 دن یا 3 دن یا 1 دن پہلے روزہ رکھنا، یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں رمضان کے حوالے کر دے، اور رمضان مبارک کو ہمارے حوالے کر دے، اور اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرما لے جس میں اللہ کی رضامندی ہے، اور پوری زندگی ہر اس عمل سے اللہ بچائے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ لوگ رہیے، اگلے کلاس کے اندر انشاءاللہ العزیز روزے کے واجب ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں، وہ چند منٹ کے بعد میں آپ لوگوں کو بتلانے کی کوشش کروں گا۔ وجزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔